کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ان بہن بھائیوں کے لیے جو قرض تو واپس نہیں کرتے لیکن دوسروں کو صدقہ خیرات دینے میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ برائے مہربانی جو قرض لیا ہوا ہے پہلے اسے ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ اس کی تفسیر ہے، بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سن رشد کو پہنچے تو کیا کام ان سے لیا گیا۔ یہاں صرف ایک فقرے میں اس مشن کو بیان کر دیا گیا ہے جو منصب نبوت پر مامور کرتے وقت ان کے سپرد کیا گیا تھا، یعنی وہ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حکم یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار۔ آیت نمبر 13، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزہ عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ حنان استعمال ہوا ہے جو قریب قریب ممتا کا ہم معنی ہے، یعنی ایک ماں کو جو غائب درجے کی شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ شفقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ آیت نمبر 14، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ آیت نمبر 15، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو حالات مختلف انجیلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، انہیں جمع کر کے ہم یہاں ان کی سیرت پاک کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے سورہ آل عمران اور اس سورے کی مختصر اشارات کی توضیح ہوگی۔ لوکا کے بیان کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر عملاً مامور ہوئے اور یوحنا کی روایات کے مطابق انہوں نے شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا۔ وہ کہتے تھے، میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یوحنا باب 1 آیت 23۔ مرکز کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ یہودیہ اور یروشلم کے بکثرت لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے۔ مرکز باب 1 آیت 4 اور 5۔ اسی بنا پر ان کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا یعنی جان دا بیپٹسٹ مشہور ہو گیا تھا۔ عام طور پر بنی اسرائیل ان کی نبوت تسلیم کر چکے تھے۔ متی باب 21 آیت 26۔ مسیح علیہ السلام کا قول تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ متی باب 11 آیت 11۔ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے تھے اور ان کی خوراک
ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ متی باب 3 آیت 4۔ اس فقیرانہ زندگی کے ساتھ وہ منادی کرتے پھرتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ متی باب 3 آیت 2، یعنی مسیح علیہ السلام کی دعوت نبوت کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر ان کو عموماً حضرت مسیح کا ارحاس کہا جاتا ہے، اور یہی بات ان کے متعلق قرآن میں کہی گئی ہے کہ مصدقم بکلماتی من اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے۔ متی باب 9 آیت 14، لوکا باب 5 آیت 33، لوکا باب 11 آیت 1۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ محصول لینے والوں نے پوچھا کہ استاد ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ سپاہیوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ لوکا باب 3 آیت 10 اور 14۔ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علماء فریسی اور صدوقی ان کے پاس بپتسمہ لینے آئے تو ڈانٹ کر فرمایا اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ متی باب 3 آیت نمبر 7 اور 10۔ ان کے عہد کا یہودی فرمانروا ہیرود اینٹیپاس، جس کی ریاست میں وہ دعوت حق کی خدمت انجام دیتے تھے، سرتاپا رومی تہذیب میں غرق تھا، اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے خود اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس پر ہیرود کو ملامت کی اور اس کی فاسقانہ حرکات کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس جرم میں ہیرود نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، تاہم وہ ان کو ایک مقدس اور راست باز آدمی جان کر ان کا احترام بھی کرتا تھا، اور پبلک میں ان کے غیر معمولی اثر سے ڈرتا بھی تھا۔ لیکن ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام جو اخلاقی روح قوم میں پھونک رہے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہ میں اس جیسی عورتوں کو ذلیل کیے دے رہے ہیں، اس لیے وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئی۔ آخرکار ہیرود کی سالگرہ کے جشن میں اس نے وہ موقع پا لیا جس کی وہ طاق میں تھی۔ جشن کے دربار میں اس کی بیٹی نے خوب رقص کیا، جس پر خوش ہو کر ہیرود نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کیا مانگوں؟ ماں نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے ہیرود کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں رکھوا کر ابھی منگوا دیجیے۔ ہیرود یہ سن کر بہت غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضا کیسے رد کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں رکھوا کر رقاصہ کی نظر کر دیا۔ متی باب 14 آیت 3 اور 12، مرکز باب 6 آیت 17-29، لوکا باب 3 آیت 19 اور 20۔ آیت نمبر 16، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گوشہ نشیں ہو گئی تھی۔ اس کی تفسیر تقابل کے لیے تفہیم القرآن جلد اول آل عمران حاشیہ نمبر 42-55، النساء حاشیہ نمبر 192 اور 191 میں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔